السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہو نا آپ لوگ؟ پیارے بچوں، آج ہم اردو کا کام کریں گے صفحہ نمبر 61، 62 اور 63 پر، مضمون نگاری۔ آج آپ ایک مضمون لکھیں گے، ہمارے پیشے۔ ساتھیوں سے تبادلہ خیال کیجیے اور ہمارے پیشے پر جامع مضمون لکھیں۔ پیارے بچوں، اب چونکہ آپ لوگ سب جانتے ہو، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ اس وقت آج آپ لوگ گھروں میں ہو، تو آپ کو کچھ پوائنٹس تو میں بھی بتاؤں گی اور کچھ آپ اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی بات چیت کر کے لکھ سکتے ہیں، یا وہ کچھ بچے اپنی ٹیوشن ٹیچر سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مختلف پیشے۔ سب سے پہلے آپ پیشے کی چھوٹی سی ڈیفینیشن دو گے کہ پیشہ کیا ہوتا ہے، ہم پیشے کو کیوں اپناتے ہیں، ہم کیوں اپناتے ہیں، پیشہ کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ دیکھیں نا، ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو خوراک کہاں سے آئے گی؟ اگر ہمارے پاس خوراک کے علاوہ بھی بہت سی ضروریات ہیں، لیکن جو میجر ضروریات جو ہیں ان میں ایک خوراک ہے، گھر ہے، رہائش ہے جہاں پہ آپ نے رہنا ہے۔ اب آپ گھروں میں رہو گے تو اس بجلی، گیس، ٹیلی فون تو پھر لگژریس آ گیا، لیکن بجلی گیس تو استعمال کرو گے تو ان کے بل بھی آئیں گے۔ تو جب تک آپ کچھ کام نہیں کرو گے، کوئی آپ کا پیشہ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ان سب چیزوں کا مطلب خرچ کیسے پورا ہوگا آپ کا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے ایک پیراگراف میں پیشے کے بارے میں لکھیں گے۔ دوسرا پیراگراف آپ لکھیں گے بیٹا مختلف پیشے۔ اب مختلف پیشے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئر ہے، کچھ لوگ آرمی میں ہیں، کچھ نیوی میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ایئر فورس میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یہ ان کا پیشہ ہے۔ کچھ لوگ وکیل ہوتے ہیں، عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں۔ کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں، یعنی دکاندار ہوتے ہیں، کچھ کسی سے مال خریدتے ہیں، کسی کو مال بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے پیشے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بھی ایک پورا پیراگراف لکھیں گے، جس میں آپ ہر پیشے کو تھوڑا تھوڑا، یعنی 5 سے 6 پیشوں کو تھوڑا تھوڑا آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جی پیشے کیا ہیں اور کون کون سے۔ اس کے بعد معاشرے میں مردوں کے ساتھ خواتین کی خدمات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اب ہر شعبے میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ایسا کوئی شعبہ اب نہیں رہ گیا کہ جس میں خواتین کام نہ کر رہی ہوں، خواتین اپنی خدمات اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے سر انجام نہ دے رہی ہوں۔ مثال کے طور پر پہلے تو سوچا جاتا تھا کہ صرف خواتین جو ہیں وہ نرس، ڈاکٹری یا ٹیچنگ کے شعبے کی طرف آئیں گے، یعنی استاد بن جائیں گی، استانی بن جائے گی۔ لیکن آج کل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، موجودہ حوالے کی بات کی جائے، زمانے کی بات کی جائے، تو اب خواتین انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی ہیں۔ افواج پاکستان میں بھی ماشاءاللہ خواتین اپنی ذمہ داریاں، اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں۔ وکالت میں بھی ہیں، کچھ خواتین اتنی مشہور وکیل ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے، پوری دیانتداری سے، پوری ایمانداری سے اپنا کام انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب تو تجارت، یعنی عورتیں جو ہیں وہ بزنس بھی کر رہی ہیں، کاروبار بھی کر رہی ہیں۔ تو مردوں کے ساتھ عورتیں جو ہیں وہ شانہ بشانہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ محنت۔ زندگی میں کوئی بھی کام محنت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ جو محنت کرے گا نا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ محنتی بندہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، چاہے کچھ دیر اس کو کچھ زیادہ عرصہ لگ جائے محنت کے، لیکن جو بندہ محنتی نہیں ہوگا، محنت نہیں کرنا جانتا ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محنت، لگن، خلوص۔ آپ جو کام کریں مکمل ایمانداری سے، مکمل دیانتداری سے کریں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے، اور جس بھی شعبے میں آپ جائیں
جو بھی پیشہ آپ اختیار کریں اس کو پوری دیانتداری سے اختیار کریں، اور ذرا سے بھی وہ جان نہ چھڑائیں، اپنی جان نہ چھڑائیں کسی بھی کام سے۔ جس کام کو شروع کریں اس کو مکمل کریں، اس کو پورے ایمانتداری سے، دیانتداری سے انجام تک پہنچائیں۔ آگے ہے دیانتداری کی ترغیب، ہر کام میں دیانتداری اختیار کریں، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کسی غلے کے اندر مطلب ہاتھ مار کے اس کو چیک کیا تو وہ نمی محسوس ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ کیا بیچ رہے ہو نا؟ تو اس نے کہا کہ مطلب کچھ صحیح ہے اور کچھ خراب ہے۔ ناپ تول کے بارے میں بھی اور چیز کے صحیح ہونے کے بارے میں بھی کہ آپ کسی کو غلط مال نہیں بیچو، جو کام کرو ایمانتداری سے، دیانتداری سے کرو۔ تو پیارے بچوں، اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے واقعات ہیں، ان کی حیات طیبہ کے واقعات جو ہیں، یہ ہمیں رستہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کے کام کو کرنا چاہیے اور کس قسم کے کاموں سے بچے رہنا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی پیشہ ہو، ہمارے اندر خدمت خلق کے جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندوں کی ہم خدمت کر سکیں، مدد کر سکیں۔ پیشوں کا تقدس اور احترام، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہمارے اندر تمام پیشوں کا تقدس اور احترام ہونا چاہیے۔ ہم دل سے ہر پیشے میں کام کرنے والے لوگوں کی عزت اور احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ جب ڈاکٹری پڑھ جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا انجینئر بن جاتے ہیں، یعنی کوئی افسر لگ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو دوسرے پیشوں میں لوگ کام کریں، جس طرح کوئی درزی ہے یا کوئی نائی ہے، تو لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو نائی ہے، ہم تو افسر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پیشے جو ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو دیے ہیں، ہم ان تمام انسانوں کو دیے ہیں، وہ کیوں ہیں؟ یہ ہماری آمدنی کا ذرائع ہے نا، کہ ہم اسے اپنی مرد کمائی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کا، اپنے کنبے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہم سب مسلمانوں کو بھی اور سارے ہم وطنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی پیشہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہم میں سے جو ہے افضل جو ہے وہ وہی ہے نا جو پرہیزگار ہے، جو نیک ہے۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو برائیوں سے بچنے والا ہے۔ تو ہم سب کو ہر زندگی کے کسی بھی شعبے میں برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں نے اس طرح آپ نے پورا ایک مضمون لکھنا ہے، جس میں ہر پیراگراف کے میں آپ نے علیحدہ سے ایک ٹاپک مطلب ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا آخر پہ جو ہے وہ اس کا کنکلوژن کرنا ہے، اس کا اینڈ کرنا ہے۔ انجام نہیں لکھنا آپ نے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ مضمون ہے، لیکن آپ آخر چند ایک دو لائنیں لکھیں گے، جس سے آپ کہیں گے کہ جی میں آپ اپنے مضمون کا اختتام ان لائنوں سے کرتی ہوں، اور وہ لائنیں آپ کی ہوں گی کہ جی ہمیں تمام پیشوں میں جو افراد کام کر رہے ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے، اور کسی کو بھی اپنے اوپر سے کمتر یا برتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کسی بھی کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، وہاں سوائے کہ تقویٰ یا پرہیزگاری کی بنیاد۔ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ افضل کون ہے؟ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ افضل کون ہے؟ جو کہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ روپے، پیسے یا پیشے کے لحاظ سے کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اس کام کو آپ بہت پیاری سی لکھائی میں کریں گے، اور تاریخ اور دن بھی تحریر کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو میرے نمبر پر واٹس ایپ کر دیجیے۔ شکریہ۔